ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں، پھوڑے نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تولتا ہے سونے چاندی پر نہیں، ڈگریوں پر نہیں، انسانیت پر تولتا ہے، اور انسانیت کی معراج ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہی انسان ہے، جو آپ سے دور ہوگا وہی جانور ہے۔ اللہ نے اوپر ایک ہے اللہ، نیچے اس کا ایک ہے حبیب، ایک سے پیار۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، سلامتی مانگو، خیر مانگو، عزت مانگو، لیکن اس میں یہ بھی مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو خوش ہے اس طرح مجھے اس حال سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تم میں کوئی دو ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے ہیں، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ میاں بیوی میں کھٹ بٹ ہے، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ بہن بھائی لڑے ہوئے ہو، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ دینے والے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے، ان المؤذن لا يدول فی قبرہ، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تیسری بات کیا ہے، سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا۔ شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں، پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر باقیوں کو۔ میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت انہوں نے ساری زندگی میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلے۔ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا۔ وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا۔ جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھی اس کے پیچھے، اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو، نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو۔ کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے، جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچو، اب میرا سرمایہ ہو، یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے، میرا نہیں، یہ میرے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا رب ہے، تو جس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے اور صحیح ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، بھول کی، اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو۔ ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں، تم میرے ہی ہو، میں نے تمہیں معاف بھی ہوتا ہے لیکن ادب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا جس سے اختلاف ہوتا اس کو گالیاں دینے لگ جاتا۔ یہ کیا علم تم نے سیکھا، یہ کیا تمہاری دینداری ہے؟ جس کی زبان قابو میں نہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ گالی کا جواب گالی ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کبھی گالی دی کسی کو؟ انہو لساحر کذاب، آپ نے جواب دیا؟ تو بچوں
نبی مثبت ہوتے ہیں، مثبت بنا۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے، اس کا علاج ہمیں دے دے، یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو حکومت کی مدد فرما یا اللہ، تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں، کہ توبہ تہدم ما کان قبلہا، کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی۔ شیطان ایک راستے سے آتا ہے، کیا فائدہ توبہ کا، ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی، کیا ارے فائدہ دیکھو، یہ فائدہ نظر آئے کہ نہیں؟ دو فائدے دکھائیں، ایک سجدے میں مری ہے اور ایک ساری زندگی گناہ کر کے ظہر سے مغرب تک کا حصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت کو۔ عجب حدیث سنو، ابھی یاد آئی، قیامت کے دن بلایا جائے گا، بلاؤ بھائی مفتی نجیب، بڑا آیا فتوے دینے والا، تولو اس کے عمل تولو، ٹھیک ہے؟ طارق جمیل کو بلاؤ، بڑا بھاری خطیب بنا پھرتا ہے، اس کے عمل تولو۔ سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ دوبارہ، سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ وہ میری تبلیغ نہیں، میرا اللہ کہے گا بیوی سے کیا سلوک تھا وہ تولو۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر ہے، خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ۔ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد، آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے، سجدے میں لمبا سجدہ کیا، لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے، میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے، نہ تمہاری گردن کسی کے آگے جھکے۔ میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے، پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے، 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے، 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے، اب پھر وہی صبحیں وہی شامیں۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو، یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے۔ جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن میں ایک گیلری میں چل رہا تھا اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھی، روشنیاں نکل رہی تھی۔ محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سنو، کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو، اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامد کی برائی نہ سنو، اور بیویوں پر شک مت کرو، شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ۔ جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، صبر
انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ۔